اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا ہے۔ اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ سب فکروں میں ہم نے پر زور ہے، یعنی اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا اور اسے ہم نے صاف صاف ہدایات میں نازل کیا شاید کہ تم سبق لو، بلکہ ہم ہے اس لیے کسی بے زور کلام کی طرح ایک ہلکی چیز نہ سمجھ بیٹھنا، خوب جان لو کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں اور قسمتیں ہیں۔ دوسرے فکرے میں کہ جو باتیں اس سورہ میں کہی گئی ہیں وہ سفارشات نہیں ہے کہ آپ کا جی چاہے تو مانیں اور ورنہ جو کچھ چاہیں کریں، بلکہ یہ قطعی احکام ہے جس کی پیروی کرنا لازمی ہے۔ اگر مومن اور مسلمان ہو تو تمہارا فرض ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو۔ خاص طور پہ یہاں پہ یہ ایک سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ تیسرا اس میں کہ جو ہدایت اس سورہ میں دی جا رہی اس میں کوئی شک نہیں، صاف صاف اور کھلی ہدایت ہے جن کے متعلق تم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ فلاں بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی تو ہم عمل کرتے۔ بس یہ اس فرمان کے مبارک تمہید ہے جس کے بعد احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ نور کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دے کر پیش کیا ہے، کسی دوسری احکامی سورج ہے اس میں یہ نہیں ہے، اور بہت سے قانونی، اخلاقی اور تاریخی پہلوؤں میں اس میں تشریح کی گئی ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی ایک آدمی کے لیے اس تشریح الہی کا سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ یہاں سب سے پہلی جو آیت کی گئی، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔
دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اول چیز جو اس آیت میں ہوئی ہے کہ یہاں دین اللہ فرمایا جا رہا. معلوم ہو کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں بلکہ مملکت کا قانون بھی دین ہے. دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف نماز قائم کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا قانون اور نظام شریعت قائم کرنا بھی ہے. جہاں یہ چیز قائم نہ ہو وہاں نماز اگر قائم ہو بھی جائے تو گویا ادھورا دین ہے. جہاں اس کو رد کر کے دوسرا قانون اختیار کیا جائے وہاں کچھ اور نہیں، خود دین اللہ رد کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی یہ تنبیہ ہے کہ زانی اور زانیہ پر میری تجویز کردہ سزا اور قانون میں مجرم کے لیے رحم اور شفقت کا جذبہ تمہارے ہاتھ نہ پکڑے، کیونکہ ہمارا دین نسب کی حفاظت کرتا ہے، حیا کا ہمیں حکم دیتا ہے. اسی لیے زنا کو حرام اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کیونکہ اس سے انسانوں کے حسب و نسب خلط ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس حال میں کوئی مر جائے تو ایمان سے خالص دنیا سے گیا. ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. زنا کا انجام بہت برا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یعنی جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے اس کا پھر آخرت میں انجام یہ ہے. پھر یہاں پر یہ فرمایا کہ جب تم ان کو سزا دو تو پھر دین کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی رافت نہیں ہونا چاہیے. یعنی بعض اوقات نرمی اور محبت سے انسان سمجھتا ہے کہ بعض اوقات اس کو صحیح کر لے گا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بری عادتیں جب تک اس پر کوئی سزا نہ ہو اس وقت تک وہ جاتی نہیں ہے. حدود کی راہ میں نرمی کی مذمت کی گئی، اور ایک حد کو نافذ کرنے کی جو اہمیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے. اور ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک یا حرام قرار دیا گیا ہو اہل ایمان پر. یعنی زانی غیر تائب کے لیے اگر موضوع ہے تو زانیہ یا پھر مشترکہ کسی مومنہ صالحہ کے لیے صالح کے لیے موضوع نہیں، اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دے دیں. اسی طرح زانی عورتوں کے لیے اگر موضوع ہیں تو انہی جیسے زانی یا پھر مشرک کسی مومن صالح کے لیے وہ موضوع نہیں، اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کو بدچلنی کا حال انہیں معلوم ہو اور ان سے وہ دانستہ نکاح کریں. زانی کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کا مطلب امام احمد بن حنبل نے یہ لیا کہ سرے سے نکاح نہیں ہوتا. پھر آگے فرمایا اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان کے اوپر، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق. ان لوگوں کے لیے جو حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کریں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے. یہاں پہ ہم بہت ڈیٹیل اور تفصیل سے اس سورہ کی تفسیر نہیں کر سکتے. سورہ نور کو اگر تفسیر کے ذریعے پڑھیں تو بہت ہی اتنی پیاری ہے. جو ہمارے معاشرے میں عام چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور انسان کو ذہنی اور جسمانی تکلیف میں لوگوں کے تانے مبتلا کر دیتے ہیں، اس میں بڑی چیزیں کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے اور مسلمانوں کے اندر خاص طور پہ مومن لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے اوپر الزام لگایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس سے اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا اور اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے. یعنی اگر بچ گئے تو بھی اپنی بات سے باز نہ آئے تو یہ بدلہ وہاں ملے گا. انسان کو کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ سننی چاہیے اور ایسی نہ کہ میں اس میں ہاں ملانی چاہیے، اور نہ اس سے مزے لینے چاہیے، اور نہ ہی ایسی باتوں کو آگے پھیلانا. یہ کسی قسم کا ٹیسٹ ہے. چاہے آپ کو پتہ بھی ہو کہ کوئی شخص بہت خراب ہے، آپ کے پاس 4 گواہ نہیں تو آپ اپنی زبان نہیں کھولیں گے.
چونکہ یہاں عورت کا معاملہ زیادہ نازک ہے اسی لیے عورت کا ذکر کیا گیا، ورنہ مرد کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکتے۔ پھر آگے فرمایا ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو سوائے ان لوگوں کے جو اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، یہ کہ تائب ہو جائیں اور اصلاح کریں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود پھر یہاں پہ کیا ہے آیت نمبر 5 میں الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، پھر اگر وہ تائب ہو جائے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر وہ اس کبیرہ گناہ سے تائب ہو جائیں تو بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماضی میں غلطی کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور وہ سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ کبھی نہ گناہ کی طرح راغب ہو۔ تو یہ تھا دیگر لوگوں کا معاملہ، لیکن بعض اوقات ایک مرد اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کو خود اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ برا کام کرتے دیکھتا ہے، لیکن اب وہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں تو اب وہ کیا کرے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل ہے اور اس کا رحم نہ ہوتا تو اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا رحم فرمانے والا حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تھوڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ یعنی پھر وہ اگر 4 گواہ لے کر مرد لانے کی بجائے 4 قسمیں کھا لے تو پھر اور جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ کا معاملہ جو معاملہ افک تھا جو حضرت عائشہ پہ لگایا گیا تھا، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں یعنی کہ حضرت عائشہ پر لگایا گیا تھا، اس کو افک کے لفظ سے تعبیر کیا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس الزام کی مکمل تردید ہے۔ افک کے معنی ہے بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا۔ اسی یہاں پر اسی سلسلے کلام شروع ہوتا ہے جو اس سورہ کے نزول کا اصل سبب تھا، یعنی سورہ نور جو ہے اصل میں نازل اس لیے ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے اوپر بہتان بازی کی تھی۔ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 ماہ تک شہر میں اڑتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے اور میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے، اس پوری مدت میں آپ میرے پاس کبھی نہ بیٹھے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی، اس لیے وہ دونوں پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات فرما دے گا، اگر واقع تم گناہ میں ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے، میں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میری سمجھ میں کچھ ہی نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کچھ کہیں، انہوں نے بھی یہی کہا، میں حیران ہوں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی اور دلوں میں بیٹھ گئی، اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے، اور اگر خواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے کی نہیں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر نہ یاد آیا۔ یہ حضرت عائشہ اپنے تاثرات بتاتی، آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیلہ، اس واقعے کی طرح جبکہ حضرت یعقوب کے سامنے ان کے بیٹے بنیامین پر چوری کا الزام لگایا۔ اس کا ذکر اس میں گزر، یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا، اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کم تر سمجھتی تھی، اللہ خود میری طرف سے بولے، مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ رب العالمین میری برات کا ظاہر فرما دے۔ اتنے میں یک حضور پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہوا کرتی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے کے
پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے، ہم سب خاموش ہوئے، میں نے تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی، اور اس کے بعد حضور نے 10 آیتیں سنائی۔ میری والدہ نے کہا اٹھو اور آپ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا کہ میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ واضح ہے کہ کسی ایک روایت کا ترجمہ نہیں بلکہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں جتنی روایتیں حضرت عائشہ سے اس سلسلے میں مروی ہیں ان سب کو یہاں جمع کر کے اس کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ تھا، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، اور بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی تھی۔ یعنی یہ کہ گھبراؤنی منافقین نے اپنے دانش میں بہت بڑا زور کا وار تم پر کیا تھا، مگر اللہ نے انہی پر پلٹ دیا اور تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ خیر ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ پہلے خاص طور پہ اس صورت کا بتایا گیا کہ یہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اس میں فرائض ہیں اور آیتیں ہیں، اور جو قانون بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر پیروی کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ عورتوں کے اوپر جو الزام کوئی جھوٹا لگائے تو اس کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے کہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور والذی تولی کبرہ ہو، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا تو اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مردوں اور عورتوں، مومن عورتوں نے اپنے آپ سے یہ گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دی کہ یہ صریحاً بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لے کے آئے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا سخت عذاب آ لیتا۔ یعنی بغیر علم کے، بغیر دلیل کے تم بات کر رہے تھے۔ اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہوں کو حقیر کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابن سیرین کہتے کہ اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے ان پر نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پر روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا، جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، اللہ معاف کرنے والا، خیر ہے کوئی بات نہیں، اور یہ کہتے گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے گناہوں پر تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا۔ جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں ان پر توبہ بھی کر لیتے ہیں، جن گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، خاص طور پر چلتے پھرتی عورتوں کے اوپر گناہ کا الزام، زنا کا الزام لگا دینا یا کہہ دینا یہ بد کردار ہے، یہ ہے، تو یہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں، ان کو ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں، یہ ہمیں ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اور اللہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مومنوں سے ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ اچھا گمان کرتے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے تم پر کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پر تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت جب تم کیسی غلطی کرتے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، تم اپنے منہ سے جو کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی، یعنی اللہ کے قانون میں یا اللہ کے قانون کے مطابق، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کے علم میں تو الزام بجائے جو خود جھوٹا تھا، اس کا جھوٹا ہونا اس بات پر مبنی نہ تھا کہ یہ لوگ گواہ نہیں لائے ہیں۔ کیوں نہ سنتے ہی تم نے کہہ دیا، ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، اور اگر تم مومن ہو، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں تم نے کوئی اچھی گواہی کیوں نہ دی۔ آیت نمبر 19، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
یعنی تم لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کی ایک ایک حرکت کے اثرات معاشرے میں کہاں کے کہاں پہنچتے ہیں، کتنے افراد کو متاثر کرتے ہیں اور مجموعی طور پر اس کا کس قدر نقصان ہوتا ہے، اجتماعی زندگی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جی اس چیز کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، لہٰذا اللہ پر اعتماد کرو اور جن برائیوں کی وہ نشاندہی کر رہا ہے انہیں پوری قوت سے ہٹ مٹانے اور دبانے کی کوشش کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ رواداری برتی جائے، دراصل یہ بڑی باتیں ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا دینی چاہیے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی ہے بدترین نتائج دکھاتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی اگر کرو گے تو اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تم سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہتا اسے پاک کر دیتا اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی شیطان تو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے اس پر تلا بیٹھا تھا۔ اگر اللہ کا فضل و کرم تم کو نیک اور بد کی تمیز نہ سمجھاتا اور تم کو اصلاح کی تعلیم و توفیق سے نہ نوازتا تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بل بوتے پر پاک نہ ہو سکتا۔ پھر آگے یعنی اللہ کی مشیت یہ کہ وہ اسے مگر اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کی یہ مشیت ہے کہ وہ اسے کسی پاکیزگی بخشے، اندھا دھند نہیں ہے بلکہ علم کی بنا پر اللہ جانتا ہے کہ کس میں بھلائی موجود ہے اور کون برائی کی رغبت رکھتا ہے، اور ہر شخص اپنی خلوتوں میں جو باتیں کرتا ہے اللہ انہیں سن رہا ہے، ہر شخص اپنے دل میں جو کچھ سوچتا ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، آیت نمبر 24 ہے، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقتدر ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار مسکین و مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفات یہ کہ وہ غفور رحیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ بن اساسہ کی مدد نہیں ہاتھ کھینچ لیں گی، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی خیال لحاظ کیا اور ان احسانات کی کچھ شرم نہ کی جو ساری عمر ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اس کو سنتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ نے فوراً کہا واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ چنانچہ آپ نے پھر مستہ وہ تھا جب قافلہ روانہ ہو جاتا تھا اور بعد میں مستہ جو تھے ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ قافلے کے رخصت ہو جانے کے بعد جو ہے وہ دیکھے کہ کوئی چیز قافلے کی رہ تو نہیں گئی، تو وہ جب دوبارہ اس جگہ پر آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے انہیں کہا کہ تم انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور حضرت عائشہ اس کے اندر جو ہے چڑھ بیٹھی ہیں، اور وہ لے کے جب قافلے میں پہنچے تو پھر وہاں پہ یہ بات مشہور ہو گئی استغفر اللہ، اور پھر یہ مسئلہ کہ انہوں نے اس کی کوئی تردید نہ کی، اس کے اوپر پھر انہیں غصہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہم یہ جو ہے انہیں خرچہ دینا بند کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ قسم حضرت ابوبکر کے علاوہ بعض اور صحابہ نے بھی کھائی تھی جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ان کی کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اپنے ہاتھ سے رجوع کیا، اس سے یہ کہ قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا قصور ہو جانے کے بعد بھی خاص طور مستہ کے مہاجر فی سبیل اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا، اگرچہ انسان تھے غلطی ہوئی لیکن ان کی قربانیاں بھی تھیں، یعنی اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کرنے میں ہی سکون اور اطمینان ہے۔ انسان کو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت بخشے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری، معاف کر دیا کرو اس سے تمہاری عزت بڑھے گی، یعنی لوگ تمہیں گرانا چاہتے ہیں اللہ تمہیں اٹھا دے گا، معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو عزت بڑھا دے گا، اور جو لوگ پاک دامن بے خبر عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، آیت نمبر 23 ہے،
اور ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ اس دن کو بھولنا چاہے جبکہ ان کی اپنی زبانیں اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے کرتوت انہیں گواہی دیں گے. یعنی جنہوں بے حیائی کے کاموں سے، زنا وغیرہ ایسے تعلقات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی ہی تھیں اور ان کے اوپر الزام لگایا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں ضرور دے گا جس کے وہ مستحق، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. خبیث عورتیں 25 خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے. خبیث اور خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہے. اب یہ واقعہ جب ہو گیا تو یہ واقعہ سبب بنا اس صورت کے نازل ہونے کا، ان آیات کے نازل ہونے کا اور مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھانے کا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کا تاکہ وہ اس نتیجے تک پہنچے نہ پہلے ہی سے اصولوں پر عمل کریں جس کے نتیجے میں وہ ان بری مشکلات سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ. اب یہ آداب بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک صالح معاشرے اور مومن مسلمان معاشرے کے اندر کیا آداب ہونے چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لے اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھروں کی رضا نہ لے لو. یعنی اس میں معنی یہ کہ حقیقت میں دونوں لفظ ایک ہیں کہ فرمایا جاتا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو. اس طرز کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ ان کو مانوس نہ کر لو یا ان کا معلوم نہ کر لو یا ان کا اجازت نہ لے لو. یعنی یہ معلوم نہ کر لے کہ تمہارا آنا انہیں ناگوار تو نہیں، وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو. اسی لیے ہم اس کا یہاں پہ یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو یہاں تک کہ ان سے پوچھ نہ لو. یعنی اچانک کسی کے گھر میں مت چلے جاؤ. ہو سکتا ہے کسی پر تمہاری نظر پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی عورت اکیلی ہو اور تمہاری نیت خراب ہو جائے. گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، چاہے اپنا ہی گھر ہو یا دوسرے کا. اور دستک کرنا یا بیل دینا یا دروازہ بجانا، کوئی بھی چیز اس کے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، اس کا استعمال ضروری ہے یا پہلے فون پر بتا دینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں چلو یہ اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں اور وہ اس میں چلے ہوئے آ جاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کیا آداب بتا رہے ہیں، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہ تمہارے لیے بہترین ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی چیزیں ہوں. اس سے مراد ہوٹل، سرائے، مہمان خانے اور دکانیں، مسافر خانے جہاں لوگوں کے لیے داخلہ جو ہے کی عام اجازت ہوتی ہے. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مرد عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. اب یہ اور آداب بتائے جا رہے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں سے مراد محض ناجائز شہوت رانی سے پرہیز ہی نہیں بلکہ اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے پرہیز ہے. مرد کے لیے سطر کی حدود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف سے گھٹنوں تک فرمائی ہے. مرد کا سطر اس کی ناف سے گھٹنوں تک ہے. اس حصہ جسم کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے، حرام ہے. اور ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے. عورتوں کے لیے بھی غض و بصر کے وہی کام ہے جو مردوں کے لیے، یعنی انہیں قصداً غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے. نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن مرد کے عورت کو دیکھنے کی بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملے میں تھوڑے احکام مختلف ہیں. ایک حدیث میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. اتنے میں حضرت ابن مکتوم آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو. بیویوں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا تم دونوں اندھی ہو، کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی کہ ذالک بعد عمر الحجاب، یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجوز اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ یہ بات نگاہ میں شریعت الہی عورتوں سے صرف اتنا مطالبہ نہیں کرتی جو مردوں سے اس نے کیا، یعنی نظر بچانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بلکہ ان سے کچھ اور مطالبے بھی کرتی جو اس نے مردوں سے نہیں کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں عورت اور مرد یکساں نہیں ہیں۔ اس کے معاملے میں اگر کہ وہ خود ظاہر ہو جائے۔ بناؤ سنگار زینت کا ترجمہ کیا جس کے معنی ہیں اس کا آرائش ہے۔ اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: خوشنما کپڑے، زیور، سر، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کی مختلف آرائشیں جو بلا عموم عورتیں دنیا میں کرتی ہیں، جن کے لیے موجودہ زمانے میں فیشن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ بناؤ سنگار کسی کو نہ دکھایا جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ لا یبدین زینتہن، اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں۔ اور دوسرے میں یہ کہ ما ظاہر منہا، جو کہ خود ظاہر ہو جائے، یعنی کچھ آرائش و زیبائش سے ظاہر ہو جائے۔ اس سے صاف یہ ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار کی نمائش نہ کرنی چاہیے، اور جیسے چادر وغیرہ ہوتی ہے اس کا اوپر پلو جو ہے لٹکا لینا چاہیے۔ بناؤ سنگار ظاہرہ مگر ان لوگوں کے سامنے، اب جو بتائے جا رہے ہیں جن کے سامنے آپ اپنے بناؤ سنگار کا اظہار کر سکتی ہیں، سامنے آباؤہن، شوہروں کے باپ اپنی، یعنی کہ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ شوہر، باپ، شوہروں کے باپ یعنی سسر اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، ستیلے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے، بہنوں کے بیٹے، بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک یعنی کہ غلام، وہ زیر دست مرد، اور جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہیں، اور وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے بھی ناواقف ہوں، یعنی کہ ناسمجھ اور نابالغ بچے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں۔ جو اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے، ان کا لوگوں کو علم نہ ہو جائے۔ یعنی صرف زیوروں کی جھنکار تک کی یہ بات محدود نہیں ہے، یہ تعریف سے زیادہ 10-12 برس کی عمر تک کے لڑکوں پر ایک تو آتی ہے صنفی احساسات جن میں ہوں، پھر آگے اس حکم کو صرف زیوروں کی جھنکار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس سے یہ اصول کہ نگاہ کے سوا دوسرے حواس کو مشتعل کرنے والی چیزیں بھی اس مقصد کے خلاف ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اظہار زینت سے منع فرمایا۔ چنانچہ آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئے۔ یہ ابو داؤد اور احمد کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے پاس سے گزرے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگایا۔ انہوں نے اسے روک کر پوچھا، اے خدایا جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بولے میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے۔ یہ ابو داؤد، ابن ماجہ، احمد اور نسائی کی۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی ہے۔ آپ نے اس کے اوپر بڑے سخت الفاظ فرمائے۔ اور اسی طرح آپ یہ ناپسند فرمایا کہ عورتیں بلا ضرورت اپنی آواز مردوں کو سنائیں۔ ضرورت پڑنے پر بات کرنے کی اجازت تو خود قرآن میں بھی دی گئی ہے، اور لوگوں کو دینی مسائل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بتایا کرتی تھیں۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی ان لرزشوں اور غلطیوں سے توبہ کرو جو اس معاملے میں اب تک تم کرتے رہے، اور آئندہ کے لیے بھی اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو۔ پھر آگے وَأَنكِحُوا، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، ایامی سے متعلق ہے، بیوہ عورتوں کے معنی لے لیتے ہیں
دراصل اس کا اطلاق تمام مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو بے زوج ہیں، یعنی کہ جن کی بیوی مر گئی یا جن کے مرد مر گئے ہیں، اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو، اور اگر وہ غریب ہیں۔ یہ سارے احکامات بتائے جا رہے ہیں جو اسلامی معاشرے میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک فاؤنڈیشن جو ہے اسلامی معاشرے کی ان احکامات کے اوپر بنائی جانی تھی اور بنائی جانی چاہیے، کیونکہ اگر فاؤنڈیشن کمزور ہے تو عمارت تو اس کے اوپر مضبوط نہیں ہوگی۔ خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو مار دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا آگے نکل جانا کہ غلو کرنا، اور اطاعت میں اللہ کی اطاعت سے آگے نکل جانا، استغفر اللہ۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ یہ چیز کہا گیا ہے، اور جگہ جگہ کہا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں پہ جو کچھ فرمایا گیا کہ جو رشتے بتا دیے اور جو احکامات دیے گئے اس کے اوپر پابندی، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اس مطلب کہ ان کا نکاح ہو جائے گا تو اللہ ان کو مالدار کر دے گا، بلکہ مدعا یہ کہ ایسے لوگوں میں بہت زیادہ حسابی بن کر نہ رہ جائیں۔ اس میں لڑکی والوں کو بھی ہدایت ہے کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے ہاں پیغام دے تو محض اس کی غربت دیکھ کر انکار نہ کریں۔ لڑکے والوں کو بھی تلقین کی کہ اسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھائے رکھیں کہ وہ بہت نہیں کما رہا، اور نوجوانوں کو بھی نصیحت ہے کہ زیادہ کشاش کے انتظار میں اپنی شادی کے معاملے کو خام خواہ نہ ٹالیں۔ تھوڑی آمدنی بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر شادی کر ڈالنی چاہیے۔ بعض اوقات خود شادی ہی آدمی کے حالات درست ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بیوی کی مدد سے اخراجات قابو میں آ جاتے ہیں اور ذمہ داریاں سر پر آ جانے کے بعد آدمی خود بھی زیادہ محنت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور اگر وہ غریب ہے، اور پھر آگے جو نکاح کا موقع نہ پائے چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے فضل اور اس سے انہیں غنی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کیا کرو، نماز کا جب وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، جب نکاح میں اس کا ہم پلہ کوئی رشتہ مل جائے، یعنی نکاح کو شادی کی باعث ہے، یعنی بچوں کے حالات زیادہ اچھے بھی نہیں تو نکاح سے انشاءاللہ مل کر سب جب گھر بھر جائیں گے تو برکت آ جائے گی۔ تو اس لیے سب کو سوچنا چاہیے کہ بچے جب جوان ہو جائے تو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، بلا وجہ چھوٹے چھوٹے باتوں کو بہانہ بنا کر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی پڑھ رہے ہیں، جاب نہیں ہے، فلاں فلاں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سب کام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ کرنا چاہیے کہ جب شادی ہوگی تو سبھی کچھ چھوڑ بیٹھے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب شادی کی جو آنے والی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست کر دیا ہے۔ اور تمہارے مملوکوں میں جو مکاتب کی درخواست کرے ان سے مکاتبت کر لیا کرو، یعنی لکھ لکھا کر لیا کرو۔ پھر اور معلوم ہے کہ ان کے اس کے اندر بھی بھلائی ہے، برائی یعنی اس کے اندر بھی بھلائی، اور اس کو اور ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اپنی لونڈیوں کو اور اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کبا گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن ہوں، رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے اوپر اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ 34 آیت، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم نے تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ آسمانوں، اور یہ بہت ہی اب جو آیت نور ہے اور بہت ہی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص طور پہ یہ فرما رہے ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری ہی، اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تاک میں چراغ رکھا ہو اور چراغ میں ایک فانوس، اور فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی زجاجہ کا انہ کوكب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، یہ وہ چراغ زیتون کی ایک ایسا مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اسی طرح روشنی پر روشنی کے تمام اسباب جمع ہو گئے، نور علی نور یہدی اللہ
اللہ اپنے نور کی جس طرف چاہتا ہے لنورہ من یشاء اور چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے، ہر چیز سے وہ خوب واقف ہے. یہ آیت نور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بذات خود نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ بھی نور ہے. اس نور کی مثال وہ نور ہے جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے. وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے. وہ ایک طاق کی طرح ہے. مثال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دی، وہ ایک طاق کی طرح جس میں چراغ ہوں، کیونکہ طاق چراغ کی روشنی کو جمع کر دیتا ہے. جب ایک بند جگہ پر آپ چراغ رکھتے ہیں تو روشنی اندر رہتی ہے، اس کو بھی بکھرنے نہیں دیتی. چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہے. اتنا یعنی کہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کہہ رہے ہیں، اور وہ فانوس اپنی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو، یعنی موتی کی مانی چمکتا ہو. یعنی وہ چراغ جو چمکدار فانوس کے اندر ہے، زیتون کے تیل سے روشن ہے، جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے، اور مشرق و جانب نہیں اور نہ مغربی، یعنی اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. ایسی جگہ کا زیتون، یہ کہتے ہیں کہ ملک شام یا فلسطین کے زیتون ایسا ہوتا ہے جسے صبح و شام کی روشنی حاصل ہوتی ہے. سورج کا زاویہ ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے نہایت عمدہ ہوتا ہے. تو روشنی پر روشنی، نور پر نور، یعنی آپ کی روشنی اور زیتون کے تیل کی روشنی. تو یہ مثال اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کی کہ یہ دراصل مومن کی حالت کی مثال ہے، کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کے نور سے منور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا. تو سب سے پہلے فطرت کا وہ نور ہے، پھر وہ زیتون کے صاف تیل کی طرح پاک ہے، فطرت سلیم ہے. اور پھر جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا، جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی. تو اسی طرح ایمان، اس کے اندر سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست نکل گئی. اور پھر اس کے بعد جب وہ قرآن کا نور، علم کا نور حاصل کرتا ہے تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کی طرح رہنمائی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ رکھے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں. غض و بصر کے بعد آیت نور کا ذکر ہونا، کیونکہ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو پھر اس کو نور حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے. تو کتنے نور جمع ہو گئے مومن کے دل کے اندر، جس سے صرف مومن خود ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے ماحول کو بھی پھر روشن کرتا ہے. اور اسی مقدار کی اس کی روشنی ہوتی ہے جس مقدار میں اس کے اندر نور ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی شرح صدر ہو چکا ہوتا ہے جب، اور جس راہ پہ وہ چلایا جا رہا ہوتا ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یقین حاصل ہو جاتا ہے، اس پر سارے نقصان اٹھا کر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے. ان کے لیے اچھی مثال بنتا ہے، اور مومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ان گھروں میں پائی جاتی جنہیں بلند کرتا ہے اور جن میں اپنے نام کی یاد رکھتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ یہ بھی کہ گھروں سے، اور پھر یہ آگے ہے نور ہی کا وہ آیت جو ہے 36 یہاں ختم ہوتی ہے، اور جن میں وہ اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37، ان میں سے ایسے لوگ جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹ دیے جائیں گے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت ہوگی. یعنی اس طرح جو ہے والابصار و پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. پھر آگے فرمایا، اور وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کی بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، اور وہ اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اور اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے 39 آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کی اعمال کی مثال ایسی جیسے دشت بے آب میں سراب کا پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا. اور اللہ کو حساب لیتے ہوئے پھر دیر نہیں لگتی. اس مثال میں ان لوگوں کا بیان ہے جو کفر و نفاق کے باوجود بظاہر کچھ نیک اعمال کرتے ہیں. ان کے بارے میں یہاں پہ یعنی دھوکہ، یعنی کافر اپنی زندگی کو اتنا خوش ہے شراب کی طرح ہے کہ اس کی خوشی وہ چیز سمجھتا ہے یہ میری کامیابی ہے. وہ دراصل جوں کی توں قریب پہنچتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اس کی مثال ایسی ہے، یا پھر اس کی مثال ایسی جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، اوپر ایک موج اور اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ بھی نہ پائے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جسے اللہ نے نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب آسمانوں اور زمینوں میں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں جو کچھ ہے فضا میں، پرندے ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا آپ نہ کریں گے؟ ہر مخلوق اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ لاتا ہے، پھر اس کو ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے نہیں کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر دیتی، رات اور دن کو الٹ پھیر وہی کرتا ہے، اور اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ یعنی اس سے مراد سردی سے جمے ہوئے بادل بھی ہو سکتے ہیں جنہیں مجازن آسمان کے پہاڑ کہا گیا ہے، اور زمین کے پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں جو آسمان میں بلند ہیں، جن کی چوٹی پر جمی ہوئی برف کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر آگے، اور اللہ نے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر، کوئی 4 ٹانگوں پر، جو چاہتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے، ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر ان کے موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ آیت نمبر 52 تھی۔ اور دونوں میں شرط کیا؟ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ان آیات میں کیا کہا کہ فلاح کن کے لیے ہے؟ فائزون کس پر ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہیں، یعنی وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُمْ، یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، یعنی جس کام کے لیے آپ کہیں گے آپ ان سے کہیں یہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، یعنی کہ تم سے قسمیں کھانا نہیں، دستور کے مطابق اطاعت ہے، کر کے دکھاؤ، تمہاری سچائی قسموں سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوگی، تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ یعنی کہ یعنی یہ فریب کاریاں مخلوق کے مقابلے میں تو شاید چل جائے، مگر اللہ کے مقابلے میں کیسے چل سکتی ہیں جو کھلے اور چھپے سب حالات کو جانتا ہے۔ اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کا ذمہ دار وہ ہے جس پر تم فرض کا بار ڈالا گیا ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پہنچا دیں، اور تمہارا کام ذمہ داری کیا ہے، تمہارا فرض کیا ہے کہ تم اس پہ اطاعت کرو، اس کے ذمہ دار ہو، تم اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف حکم کو پہنچا دے۔ بار بار تکرار اس لیے کہ اللہ کر سکتے ہیں
رسول کی اطاعت کو، اللہ کی اطاعت کو. پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ تو وہی ہے جس کا وہ مکلف ہے، یعنی تبلیغ کرے، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کے تم مکلف ہو، یعنی کہ اطاعت کرو. اور رسول کی ذمہ داری سے یہ کہ وہ صاف صاف حکم پہنچا دے، ان کے حق میں پہنچا دے. اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس سے پہلے گزرے لوگوں کو بنا چکا. ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کر لیا ہے، اور اس کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. جو اس کے بعد کفر کرے گا تو ایسے ہی لوگ کون ہیں؟ فاسق ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُم تُرْحَمُونَ 56 آیت ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، یعنی اتنا اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اچھا، اب رسول کی اطاعت کیا صرف آپ کی زندگی میں تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کے لیے رسول تھے، یا ہمارے لیے بھی ہیں؟ ہمارے بھی ہیں، اسی لیے بہت ضروری ہے قرآن کے ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی کیا جائے. تو الحمدللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حدیث کا ساتھ ساتھ مطالعہ کرتے رہیں. آگے آیت نمبر 57، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. وہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آپ کافروں کے متعلق ہرگز نہ سوچے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے، کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا، انہیں عذاب نہیں دے سکتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کے حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. اب یہاں پہ پھر گھر کے اندر کے آداب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ڈائریکٹ نازل کر دیے کہ گھر کے اندر کے آداب کیا ہیں. چھوٹے بچے بھی اجازت لے کر آئیں. کن اوقات میں؟ صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت ہیں تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. یعنی اس میں عورات کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ 3 اوقات تمہارے لیے عورات ہیں. چھوٹے بچے نماز فجر سے پہلے اجازت کے بغیر، ظہر کے وقت قیلولے کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات ہیں تمہارے پردے کی. ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بلا اجازت آنے جانے پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے. بعض مائیں تو بچوں کو واش روم میں لے کر گھس جاتی ہیں اور ان کے سامنے ننگا نہاتی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بالکل اجازت نہیں، سینس نہیں. پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ روتے ہیں. ان کا کوئی بندوبست کریں نہ. آپ ننگا دکھائیں، پھر آپ کپڑوں میں ہی نہ نہائیں. یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ مائیں انہیں اپنے ساتھ ہی واش روم میں لے جاتی ہیں. تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اور یہ مناسب نہیں ہے. آیت نمبر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں، نہ ان پر تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور وہ علیم حکیم ہے، وہ علیم ہے اور حکیم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اس طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهُنَّ جُنَاحٌ. اور جو عورتیں جوانی میں سے گزر بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں. یعنی کہ 2 شرائط یہاں پہ رکھی گئی. وہ عورتیں جو جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، یعنی عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں، یا بیٹھی ہوئی عورتوں سے مراد ہے یعنی عورت کا اس عمر میں پہنچ جانا جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، اس کی اپنی خواہشات بھی مر چکی ہوں، اور اس کو دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ پیدا نہ ہو. اس معنی کے بعد فقرہ ارشاد کیا فرمایا؟ نکاح کی بھی امیدوار نہ ہو، اور اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. غیر متبرجات، یعنی زینت کے ساتھ تبرج کرنے والی نہ ہو. تبرج کے معنی ہے اظہار و نمائش کرنا. تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. اللہ سب کچھ سنتا ہے، اللہ سمیع علیم. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی اندھا، لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں مذائقہ ہونا چاہیے.
اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چاچا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. یعنی یہ سب اس میں آ گیا. اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر کیا کرو. اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بڑی برکت اور پاکیزہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے. مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ آ جائیں. جو لوگ تم ان سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے. پس جب وہ کسی کام کی اجازت مانگے تو تم جسے چاہو اجازت دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعا کیا کرو. اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اپنے درمیان رسول کو بلانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا ایسا بلانا نہ سمجھا کرو. یعنی دعا استعمال جس کے معنی بلانے کے ہیں، اور دعا کرنے اور پکارنے میں بھی نیز دعا رسول کے معنی رسول کو بلانا ہے، رسول کو پکارنا بھی ہے. یعنی کہ رسول کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی کے بلانے کی طرح نہ سمجھا کرو. یعنی رسول کا بلاوا غیر معمولی اہمیت ہے. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. یعنی وہاں سے یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، یا ان پر دردناک عذاب سٹک جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ خوب جانتا ہے. جس لوگوں کو اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ لے کر آئے ہیں، اور اللہ ہر چیز کے اوپر حاکم ہے. سورہ فرقان شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. نہایت متبری کہ وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا، قرآن سارے جہان والوں کے لیے تاکہ وہ برے انجام سے خبردار کرے. اپنے بندے پر نازل کیا. نہایت بزرگ اور باعظمت اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے پاس ہے. نہایت مقدس اور منزہ ہے. اس کی ذات ہر شائبے سے اور شرک سے پاک ہے. اس کا کوئی ہم جنس نہیں ہے. پھر نہایت بلند و برتر ہے اس لیے کہ بادشاہی ساری کی ساری اسی کی ہے، اور کسی کا یہ مرتبہ نہیں کہ اس کی اختیارات میں اس کا شریک ہو. کمال قدرت کے اعتبار سے برتر اس لیے وہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر شے کی تقدیر مقرر کرنے والا ہے. سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہے. جو زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اللہ ذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. اور پھر تقدیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے. اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے. اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل اور شکی ہوگا یا سعید، اور کوئی چیز تقدیر پہ سبقت نہیں لے جاتی اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی نہیں کرتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس چوائس کیا ہے؟ تو وہ ابھی تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے چوائس بھی دی ہے. یہ تقدیر میں بھی لکھی، اور تقدیر ہے کیا اس کا سابق علم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بندے کو میں کیا دوں گا اور کیا اس سے کرے گا. اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. تقدیر کے معاملے میں بہت بحث کرنے سے بھی بچنا چاہیے. جب بھی تقدیر کے مسئلے میں کوئی شک پیدا ہونے لگے، کوئی پریشانی آنے لگے، تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون پڑھ لینا چاہیے. اسی میں پچھلی سورہ میں ہم نے یہ پڑھا.
الذی لہ ملک السماواتی، اور جو زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، جو نہ مار سکتے، نہ جلا سکتے ہیں، اور نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر فرقان نازل کیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لوگ اس سے غافل ہو کر پڑ گئے اس گمراہی میں، لہٰذا ایک بندہ نذیر بن کر اٹھایا گیا تاکہ لوگوں کو اس حماقت کے نتائج جو ہیں بتائے جائیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ ایک فرقان، ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی آپ گھڑ لیا، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اترے آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے وقتوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمینوں اور آسمانوں کا بھید جانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہی اپنی رحم ہونے کا بتاتے ہیں۔ یعنی تبھی انسانوں کے پاس وہ علم نہیں جس کی بنا پر وہ تمام انسانوں کی بھلائی کا کام کر سکے۔ وقالوا ما لی ھذا الرسول، کہتے ہیں کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور ماننے والوں کو دھمکاتا ہے۔ یعنی کہ اگر فرشتہ آتا تو تب بھی وہ لوگ مان کر کے نہ دیتے، کیونکہ پھر وہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ اور ہم انسان ہیں، ہم مان کر نہیں دیں گے۔ یہاں پہ خاص طور پہ ہمیں اس سے یہ بھی اخذ کرنا چاہیے کہ اپنی غلط بات کے اوپر ضد نہیں کرنی چاہیے یا ڈٹ نہیں جانا چاہیے، جیسے کہ یہ مشرکین مکہ یا جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے دعوت کا، اللہ کی دعوت کا اور رسول کی دعوت کا انکار کیا، یا کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتارا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا، اور جس طرح یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عقل دے رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ ابھی جو ہم نے پڑھا کہ اپنی طرف سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو جہنم میں جائے گا یا تجھے یہ سزا ملے گی اگر تو یہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیں اس کے دل کا علم نہیں ہوتا۔ ہاں اس صورت میں کہ کبھی ہم اپنے بچوں کو یہ بات کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ نہیں انہیں کہتے کہ تم جہنم میں اللہ تمہیں جلا دے گا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بات سے بچو، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے حاضری ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح محبوب کی محفل میں جانا ایک حاضری ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ رب العالمین ہے، اگر ہم اسے 5 وقت اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے تو یہ ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے۔ اللہ کو تو کسی چیز کی کمی نہیں، پوری آسمانوں کے اوپر فرشتے جو ہیں ہر حال میں کھڑے بیٹھے رکوع میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے کہ جب ہم اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سہزر آدمی کے پیچھے لگے، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ آپس میں کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہوئے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ہی نہیں ہے، ان کو نہیں سوچتی۔ بڑا بابرکت ہے، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، اور بڑا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو اس کی تجویز کردہ چیزوں میں بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ ایک نہایت بہت سے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی اور بڑے بڑے محل ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اصل بات یہ کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے، مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ ان کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و بابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، لا تدعوا الیوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتوں کو پکارو۔
ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ اللہ بزرگ و برتر نے تمہارے ساتھ کیا تھا اور جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کا آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا ہے، یعنی کہ وعدہ جس کا پورا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر کر لائے گا، ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں، وہ بھی ان سے پوچھے گا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ یعنی جو کچھ تم کہتے آج تمہارے معبود اس دن تمہیں جھٹلا دیں گے، ورز کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے، یعنی یہ کم ظرف نکلے، اور آپ نے رزق جو دیا تھا شکر کریں، یہ کھا پی کر نمک حرامی پہ اترا اور سب نصیحتیں بھلا بیٹھے جو آپ کے بھیجے انبیاء نے ان کو دی، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے۔ یوں جھٹلا دیں گے تمہارے معبود تمہاری ان باتوں میں جو کچھ آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ ہی کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم ظلم کرے، اور جو تم میں سے کوئی ظلم کرے، یعنی جو کچھ تم آج کہتے تمہارے معبود اس دن تمہیں جھٹلائیں گے، اسے ہم عذاب سخت کا مزہ چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھانے والے، بازاروں میں چلنے والے تھے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرتے؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا 18واں سپارہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ نماز کی روح جو ہے ہم نے پڑھا کہ نماز کی روح جو ہے وہ خشیت اختیار کرنا، خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ خشوع اس وقت آتا ہے جب انسان، اور واقعی خشوع اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب وہ لغو کے معنی ہیں ایسی چیزوں میں مشغول ہو جانا کہ اللہ کو بندہ بھول جائے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا۔ یہاں پہ دوسرے میں آپ گناہ کر کے نماز کی طرف جا رہے ہیں تو نماز میں وہ حلاوت ہرگز نہیں پا سکتے، نہ پورا دھیان، بلکہ وہ پچھلے واقعے کی طرف ہی جائے گا۔ گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، لیکن ان کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، انسان نیک کام کر کے تکبر نہ کرے۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال بھی بولیں گے، امانت اور عہد کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کا اجر خشوع کے مطابق ہی ملتا ہے، کامیابی پانے والے وہ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں۔ زبان کی احتیاط بہت ضروری، انسان ایک کلمہ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے بہت دور جہنم میں جا گرتا ہے۔ عاجزی کی وجہ سے انسان کی شان اور مرتبہ کم نہیں ہوتا، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ ہمارا دین ہمارے نسب کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے زنا کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حیائی ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی آج ہم نے اس میں پڑھا ہے اور جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اس سورہ نور میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے معاشرے کی فاؤنڈیشن ہے، اور ہماری فاؤنڈیشن میں یہ چیزیں اگر موجود ہوں گی تو ایک بہترین اور صالح معاشرہ جو ہے وہ نشو نما پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری عمر گزر گئی بغیر علم کے، بغیر جانے، اور ہم سے جو گناہ اور جو غلطیاں ہوتی رہیں، اللہ ہمیں اس کے اوپر پکڑ نہ کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ علم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا علم دے جو ہمارے دل کے اندر نور کی طرح روشن ہو جائے۔ جو نور کی مثال یہاں پہ دی گئی کہ ہمارا دل اس طرح شیشے کی طرح صاف ہو جائے اور اس میں ہمارا نور جو ہے وہ چمکنے لگے، ایمان ہمارا چمکنے لگے۔ اور یہ اللہ کی چیزیں جو اتنی عام نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اور مشقت جو ہے وہ صبر سے حاصل ہوتی ہے، اور صبر نماز کے ذریعے حاصل کریں کہ جب غصہ آئے تو فوراً وضو کر کے 2 نفل کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے پھر ہم صبر حاصل کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نماز میں اور سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربی عزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔